بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج اللہ پاک کی توفیق سے ہم بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عمل کے جذبے سے اس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی توفیق خاص سے، فضل و کرم اور مہربانی سے اللہ پاک ہمیں آسانی کے ساتھ یہ نصاب پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب المغازی اس سے پہلے کتاب الجہاد ہے، بخاری اول میں، آخر میں کتاب الجہاد ہے۔ تو انشاءاللہ جہاد کے عنوان پر کتاب الجہاد میں وہاں انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی۔ جہاد کے فضائل کیا ہیں، جہاد کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور ضرورت جہاد سے متعلق بات انشاءاللہ وہاں ہوگی۔ یہاں مغازی جو کہ مغزہ کی جمع ہے، اور مغزہ اس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور یہ لغوی معنی، مرادی معنی یہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ قتال کے لیے متوجہ ہونا اور اس کا قصد کرنا۔ اس لیے یہاں جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ ہم مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ جہاد کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، مظلوم کی طرف سے انتقام لینا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں پر ظلم ہوا اللہ کی طرف سے ان کو اجازت دی گئی قتال کریں، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو مظلوم کی طرف سے بدلہ لینا شرعاً بھی پسندیدہ ہے، عقلاً بھی پسندیدہ ہے، اور طبعاً بھی پسندیدہ ہے۔ لہذا کفار مغرب کا یہ اعتراض کہ جہاد میں خون بہایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کرنا تو برا ہے، لیکن قصاص، بدلہ لینا، یہ مستحسن ہے۔ جہاد جو ہے یہ قصاص کے درجے میں ہے۔ تو یہ پہلا مقصد ہو گیا جہاد کا، کہ مظلوم کی طرف سے انتقام لینا۔ جہاد کا دوسرا مقصد کہ جہاد کافروں پر عذاب ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو آسمان سے ہی عذاب نازل ہوتا رہا، فرشتوں کے ذریعے ہوتا رہا، جہاد کا حکم نہ تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد کا حکم نازل ہوا، اور جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو سزا دی گئی، اور باغی کو سزا دینا عقلاً بھی پسندیدہ ہے، شرعاً تو ہے ہی۔ تیسرا مقصد جہاد کا، اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ۔ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ تو فساد کرنے والے جو ہے یہ کافر جو ہیں، ان کی مثال ایسے کینسر کے زخم کی سی ہے۔ انسان کے بدن پر جہاد جو ہے ایسے ہے جیسے آپریشن کرنے والا آپریشن کرتا ہے جراحی کے ذریعے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ آپریشن کرنے والے ہیں
یہ جراح ہے، اور کافر جو ہیں جیسے ایک زخم جو ہے جب شروع میں اس پر مرہم لگائی جاتی ہے، دوا دارو کی جاتی ہے، اگر وہ زخم ٹھیک نہ ہو تو پھر خطرہ ہو کہ اس سے دوسرے اعضاء کو بھی زخم جو ہے وہ خراب کرے گا، تو پھر اس کو کاٹا جاتا ہے آپریشن کے ذریعے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے، نائبین کی حیثیت سے امت مسلمہ کے جو مجاہدین ہیں وہ اولاً دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے گویا کفر کے اس پھوڑے پر مرہم رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ سلیم الطبع ہوتے ہیں، نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، اور وہ دعوت کی پکار کو لبیک کہتے ہیں اور وہ قبول کر لیتے ہیں، تو گویا مرہم کے ذریعے زخم کفر کا جو ہے وہ اس کا علاج ہو گیا۔ اور کچھ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، ان کا زخم جو ہے وہ کینسر کی طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو وہ آگے دوسروں کے لیے جو ہے وہ خرابی کا، فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ چوتھا مقصد جہاد کا کفار مفسدین کے غلبے کو ختم کرنا۔ اس سے پہلے جو مقصد تھا وہ تھا ازالہ فساد، اور اب چوتھا مقصد کیا ہے؟ ازالہ غلبہ مفسدین، مفسدین کے غلبے کو زائل کرنا، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے ولولا دفع اللہ الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کے ذریعے بعض کو نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ تو جہاد سے جو ہے اللہ نے بعض لوگوں کے ذریعے، ایمان والوں کے ذریعے بعض کے غلبے کو، مفسدین کے غلبے کو توڑ دیا، ان کو ہٹا دیا، ختم کر دیا۔ پانچواں مقصد جہاد کا اعلاء کلمۃ اللہ۔ اعلاء کلمۃ اللہ کی صورت کیا ہے کہ لوگوں کے ایمان لانے میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں ان سے جہاد کیا جاتا ہے۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جو مسلمان جو ہے بزور شمشیر اسلام میں داخل کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم تو اسلام کو دعوت کے ذریعے پھیلاتے ہیں، اخلاق کے ذریعے پھیلاتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ دعوت کی زبان کو نہیں سمجھتے، اخلاق کو نہیں سمجھتے، اور ایمان لانے کے لیے دوسروں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اس رکاوٹ کو پھر جو ہے دور کرنے کے لیے جہاد ہے۔ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا۔ اس پر پہلی دلیل یہ ہے کہ جو سب سے پہلے مسلمان تھے ان پر تلوار کس نے چلائی؟ مکی زندگی میں 13 سال مسلمان ہونے والوں کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اسلام قبول کرنے پر جو ہے وہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہاں اسلام پھیلا۔ تو جیسے وہاں پھیلا ایسے ہی بعد میں پھیلا۔ اسلام حقانیت، صداقت، دلائل کی بنا پر پھیلا۔ اسی طرح اس اعتراض کا کہ اسلام بذریعہ تلوار پھیلا ہے، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ایمان تو دل کی صفت ہے۔ جبراً زبان سے تو کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے، دل کو تلوار سے نہیں بدلا جا سکتا۔ تو اگر کوئی زبان سے پڑھ لے کلمہ، جبراً کسی کو پڑھا بھی دے، اور دل میں اس کے ایمان نہ ہو، تو یہ اسلام تو نہیں، ایمان تو نہیں، منافقت ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ آپ کافر ذمہ بن کر ہمارے ملک میں رہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم کافروں کو کفر کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت دیتے ہیں، اور بلکہ جو کفر کے ساتھ زندہ رہے اور مسلمانوں کے مطیع اور ملک میں ذمہ بن کر رہیں تو ان کی حفاظت بھی واجب ہوتی ہے، ان کے جان مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ مشاہدہ ہے کہ ہمیشہ اپنی مرضی سے کافر مشرف اسلام ہوتے رہے۔ ہندوستان میں مسلمان تاجروں کی شکل میں آئے، ان کی دیانتداری کو، تقویٰ کو، معاملات کی صفائی کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اولیاء اللہ ہندوستان میں اسلام لے کر آئے، ان کے دینی کمالات کو، روحانیت اور تعلق مع اللہ کے انوارات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ جہاد کے مقاصد کا بیان چلا تھا، تو جہاد جو ہے اس کا ایک مقصد جو ہے، اس سے پہلے ہم 5 مقاصد بیان کر چکے ہیں جہاد کے۔ چھٹا مقصد جو ہے اہل حق کی حفاظت کرنا۔ جہاد کا 7واں مقصد کہ بعض لوگوں کو زنجیروں کے ذریعے سے جنت میں لے جانا مقصود ہوتا ہے، کہ جہاں کافر جو ہے، جہان میں کافر جو ہیں موجود ہیں، وہ قید ہو کر آئیں اور اہل اسلام کے گھروں میں رہ کر اسلام کے کمالات کو دیکھیں اور پھر اپنی خوشی سے مسلمان ہو جائیں۔ جبر نہیں کیا جاتا،
نرم سلوک کی ہمیشہ تاکید کی جاتی ہے کہ بھائیوں کی طرح گھر میں رکھیں. اگر وہ قیدی جو ہیں کفار بخوشی مسلمان ہو جائیں تو وہ جنت میں چلے جائیں. جہاد کا ایک مقصد جو ہے کہ جہاد کے سفر میں اعمال صالحہ کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو مسلمانوں کو یہ زائد ثواب دینا مقصود ہے. نواں مقصد جہاد کا ہے کہ جہاد میں شہادت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اور شہادت سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. 10واں مقصد جو ہے کہ جہاد میں شہادت ہے اور شہادت سے حیات ابدیہ حاصل ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے. 11واں مقصد خود جہاد کا ثواب حاصل کرنا مقصد ہے، کیونکہ جہاد خود بہت بڑی بات ہے. 12واں مقصد شہادت سے اللہ کے ہاں مرتبہ بلند ہوتا ہے، قرب حاصل ہوتا ہے. 13واں مقصد کہ جہاد میں مشقت ہے اور مشقت کی وجہ سے اس کا ثواب حاصل کرنا مقصود ہے، مشقت کا. اور 14واں مقصد ہے کہ جہاد میں صبر کا موقع ہوتا ہے. بہت سے مواقع ہوتے ہیں جہاد میں صبر کریں، تو صبر کا خصوصی ثواب حاصل کرنا مقصود ہے. جہاد کے مقاصد جو ہے یہ ہم نے مختصراً ذکر کیے ہیں. اگلا عنوان ہے جہاد کے بعض آداب. جہاد کا پہلا ادب کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اے ایمان والو جب تمہارا کسی کافروں کے گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھاؤ. دوسرا ادب اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنا. واطیعوا اللہ ورسولہ. مومن کی فتح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہے، افراد کی کثرت سے، ہتھیاروں کی کثرت سے نہیں. چوتھا ادب آپس میں جھگڑا نہ کیا جائے، اور یہ چیز تواضع سے حاصل ہوگی، اس لیے تواضع پر دینی ترقی کا دار و مدار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تنازعوا. پانچواں مقصد صبر کرنا. جہاد کا ادب، پانچواں ادب صبر کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واصبروا. اور صبر کے 6 اسباب قرآن پاک میں یکجا جمع ہیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس میں پہلا سبب ہے بشر، بشارت دیجیے کہ مصیبت میں پھر اس پر صبر کرنے میں ثواب اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم پر بھی دین کی وجہ سے مشقتیں آتی، ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ جاتی، آج ہمیں یہ درجات ملتے. اور صبر جو ہے اس کا دوسرا سبب الصابرین. وبشر الصابرین. الصابرین جمع کا صیغہ لایا گیا کہ اکیلے ایک آدمی پر مصیبت آئے تو برداشت مشکل ہے، جب یہ سوچے گا کہ سب پر مصیبت آتی ہے. مرگ انبوہ جشن دارد. ایک انبوہ کا معنی بہت بڑا مجمع، مرگ انبوہ، مرگ معنی موت ہو جائے، بہت بڑا موت ہو جائے کئی سارے افراد، تو ایک میلے کا سما بن جاتا ہے جشن دارد. ایک عورت نے ایک عالم سے کہا دعا کرو میرا بیٹا زندہ ہو جائے. انہوں نے فرمایا ایسے گھر سے آٹا لے کے آؤ تھوڑا سا جس گھر میں کوئی فوت نہ ہوا ہو. وہ کئی گھروں میں گئی، سب گھروں میں کہیں سے پتہ لگا کہ اس گھر کے 3 آدمی فوت ہوئے ہیں، کسی سے 4 موتوں کے حالات سن کر آئی. اس کو تسلی ہوئی کہ میرے تو ایک ہی فوت ہوا. تیسرا سبب صبر کا وبشر الصابرین الذین اذا میں ہے جو یقین کے لیے آتا ہے، کلمہ اذا یقین کے لیے آتا ہے. کلمہ اذا میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ مصیبت و تقدیر میں لکھی تھی اور ضرور ہی آنی تھی، کوئی تدبیر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی. چوتھا سبب صبر کا ہے قالوا انا للہ.
مصیبت میں آدمی کو دو غم ہوتے ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اس میں طبعی غم جو ہے، اس میں عقلی، انا للہ ہم اللہ کے ہیں، اس میں عقلی غم جو ہے اس کا ازالہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ تو جو ہمارا اصل والد اگر فوت ہو گیا تو وہ کس کے پاس گیا؟ اللہ کے پاس چلا گیا۔ انا للہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کوئی شخص اپنی الماری میں سے ایک کتاب ایک خانے سے اٹھا کر دوسرے خانے میں رکھ دے تو کسی اجنبی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہوتا، اس کی ملکیت ہے، اسے ادھر سے اٹھا کر ادھر منتقل۔ تو اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے دنیا سے دوسرے جہان میں منتقل کر لیا، بلا لیا۔ اور پانچواں سبب جو ہے وہ ہے بشیر وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس کا معنی سوچنا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ طبعی غم بھی دور ہو جائے کہ اکٹھے رہنے سے طبعی طور پر جدائی کا غم ہے، اس کا ازالہ فرما دیا کہ سوچو تم بھی تو وہیں چلے جاؤ گے جہاں تمہارے رشتہ دار فوت ہو کر چلے گئے، تو یہ جدائی عارضی ہے، وہاں پھر اسی لفظ راجعون میں ہی طبعی جدائی کا جو غم ہے اس کا ازالہ ہو گیا، طبعاً جدائی کا جو غم ہے اس کا ازالہ ہو گیا۔ چھٹا سبب راجعون میں کہ لفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ رجوع کہتے ہیں جہاں سے آئے ہو وہاں واپس جانا۔ معلوم ہوا کہ آخرت ہمارا وطن اصلی ہے اور دنیا میں تو ہم مسافر ہیں، اور سفر میں کچھ تکلیف بھی ہو تو عارضی ہونے کی وجہ سے تکلیف ہلکی لگتی ہے، برداشت کرنا آسان ہوتی ہے۔ آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ یہ تو معمولی سا ایک وقتی تکلیف ہے، نکل جائے گی، سفر ختم ہو جائے گا۔ یہ 6 سبب ہیں جو اکٹھے قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ ایک 7واں سبب بھی وہ بھی ساتھ ہی قریبی فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، مصیبت میں سوچا کرو کہ صبر کرنے سے اللہ کی معیت حاصل ہو جائے۔ اور 8واں صبر کا سبب جو ہے، 8واں سبب صبر کا سلف کے کلام میں یوں مذکور ہے کہ مصیبت میں سوچا کرو خدا گر بحکمت پابندت درے بفضلش کشایت درے دیگرے، اللہ کسی حکمت بنا پر اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اپنے فضل و مہربانی سے دوسرے کئی دروازے کھول دیتا۔ کتاب المغازی، تقدیر عبارت ہے ھذا کتاب فی بیان مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مغازی جمع ہے مغزہ کی، اور یہ میم شروع میں ہے تو یہ مصدر میمی ہے، اور مغزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مغزہ اور غزون کے اصل لغوی معنی قصد کرنا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکفار للقتال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا قتال کے لیے قصد کیا ہے، قصد کرنا یہ مراد۔ پھر غزوہ اور سریہ میں فرق یہ ہے کہ جس جہاد میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں خود شریک نہ ہوں اس کو سریہ کہتے ہیں۔ لیکن بعض مواقع پر غزوہ کی جگہ پر سریہ کا لفظ یا سریہ کی جگہ پر غزوہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ باب غزوۃ العشیرہ او العسیرہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے او کے ساتھ 2 لفظ ذکر فرمایا، او شک کے لیے ہے۔ العشیرہ کا لفظ یہاں راجح ہے کیونکہ عسیرہ جو ہے غزوۃ العسیرہ یہ عسرت سے ہے، عسرت معنی تنگی، اور اس کی تصغیر ہے تھوڑی سی تنگی، عسیرہ ما فیہ قلت الاذیت، تھوڑی سی تنگی ہو، تو یہ غزوہ عسیرہ لقب ہے غزوہ تبوک کا، تو یہاں راجح لفظ جو ہے وہ غزوہ عشیرہ ہے۔ اور عشیرہ جو ہے یہ ینبوع کی قریب ایک جگہ ہے، اس کی طرف واقع ہے۔ میں نے جو نقشہ بھیجا ہے اس میں آپ دیکھیں تو مدینہ منورہ سے ساحل سمندر کی طرف جائیں تو ینبوع ایک جگہ ہے، آج بھی ینبوع کے نام سے ہے، مشہور ہے، تو اس کی طرف عشیرہ۔ قال ابن اسحاق اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بوار ثم العشیرہ۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا وہ ابواء ہے، پھر دوسرے نمبر پر بوات ہے، بوات بوات دونوں طرح پڑھا گیا، با کو زبر کے ساتھ بھی پیش کر، تیسرے نمبر پر عشیرہ۔ ابواء
ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے اور مدینہ منورہ سے زیادہ قریب ہے، اور یہ ابواب وہی جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا وہاں مدفون ہے۔ تو ابوا جو ہے یہ سب سے پہلا جہاد تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، اور ہجرت کے تقریباً 12 ماہ بعد صفر سن 2 ہجری میں یہ ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قریش اور بنی زمرہ پر حملہ فرمانا تھا۔ بنو زمرہ نے تو صلح کر لی، اور قریش جو ہے ان کا قافلہ تھا وہ نکل گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑائی کے واپس تشریف لے آئے۔ دوسرا غزوہ بوات، یہ قبیلہ جوہینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام بوات ہے، بوات پاوات دونوں طرف، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 36 میل دور واقع ہے۔ 2 ربیع الاول سن 2 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلہ سے جہاد کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے۔ صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنایا، نائب مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 200 سوار تھے، اور جھنڈا اس جہاد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اٹھایا ہوا تھا۔ قریش کے اس قافلے میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ قریش کے 100 مرد تھے اور 500 اونٹ تھے۔ آمنا سامنا ہوا اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا، اور یہ پہلا تیر ہے اسلام میں جو چلایا گیا، اور اس کو چلانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو بوات پہاڑ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے آخر اور جمادی الاولیٰ کے کچھ دن ابتدائی قیام فرمایا، بغیر لڑائی کے واپس تشریف لے آئے۔ العشیرہ، اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں جمادی الاولیٰ میں قیام فرمایا، اور کچھ دن جمادی الاخری میں آپ کا ارادہ تھا کہ قریش کا جو قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے اس پر حملہ کیا جائے، لیکن قریش کا قافلہ نکل گیا، اور یہی قافلہ قریش کا اس کی قیادت ابو سفیان سردار مشرکین مکہ کر رہا تھا۔ تو جب یہ واپس ملک شام سے سامان تجارت لے کر آیا، تو اسی قافلے کے تعاقب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے، اور قریش کا قافلہ جو ہے ابو سفیان کا وہ نکل گیا، لیکن ابو جہل کا لشکر جو ہے وہ 1000 کا وہ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے آیا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا سامنا ہوا، اور جنگ بدر پیش آئی، جس کو غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشیرہ جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری میں قیام فرمایا، اور ابتدائی کچھ دن جمادی الاخری کے ہوئے تھے۔ اس غزوہ عشیرہ میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور وہاں بنی مدلج قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، اور ان کے خلفاء سے جو بنو زمرہ قبیلے کے تھے، اور بغیر لڑائی کیے واپس تشریف لے آئے۔ اس سفر میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا۔ اچھا جی، تو اس میں حدیث دیکھیے، یہ حدیث نمبر 3949 ہے۔ بالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی وتعالی بعلومہ آمین۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال كنت الى جنب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فقیل له كم غزا النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة، کتنے غزوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں شرکت فرمائی، کتنی جنگیں لڑیں؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرمایا 19 قیل کم غزوت انت معه، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جنگوں میں شرکت کی؟ قال 17 غزوات میں۔ قلت، میں نے پوچھا فأیہم کانت اول، تو پہلا غزوہ کون سا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ قال العشیر اب العسیرہ، تو راوی کو شک ہے اب العشیر ہے یا العسیرہ ہے، فذکرت لقتادہ، میں نے قتادہ سے ذکر کیا، انہوں نے کہا عشیرہ لفظ ہے۔ اب یہاں دیکھیے
کہ سوال ہوتا ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرمانے ہیں کہ سب سے پہلی جنگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی وہ غزوہ عشیرہ ہے، حالانکہ ابھی ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے کلام میں پڑھا کہ اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابوا، پہلا جنگ غزوہ ابوا ہے، پھر بوات ہے، تیسرے نمبر پر عشیرہ۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اس کو پہلی جنگ فرما دیا، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ان تین کے بعد اسلام لائے تھے، اور ان کے اسلام لانے کے بعد جو ان کو معلوم ہوا وہ یہی پہلا غزوہ اپنے علم کے اعتبار سے۔ اور ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ مشہور نہ تھے، اس وجہ سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ ہوا۔ اس سے پہلے غزوہ عشیرہ جو ہے، اس سے پہلے جو غزوات ہوئے امام بخاری نے 2 ذکر کیے ہیں، اصحاب سیر نے 3 ذکر کیے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کے بعد جو سب سے پہلا غزوہ اس کا ان کے اسلام لانے کے بعد ہوا وہ عشیرہ ہوا، اس لیے انہوں نے غزوہ عشیرہ کو پہلا کہہ دیا۔ تو اسی طرح پہلا جواب کہہ دیا کہ انہوں نے جو شرکت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سب سے پہلے غزوہ عشیرہ میں کی، تو اس لیے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ پہلا غزوہ جس میں میں حضور کے ساتھ شریک ہوا وہ اول۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ مشہور نہ تھے، اس وجہ سے زید بن ارقم کو معلوم نہ ہوا پہلے کے غزوات جو ہیں۔ اور اسی طرح ایک جواب یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے تھے، اس وجہ سے ان کا تذکرہ نہیں فرمایا، بڑوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ لیکن اس پر پھر سوال ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر چھوٹا ہونے کی وجہ سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے پہلے والے غزوات کا تذکرہ نہیں فرمایا، تو غزوہ عشیرہ بھی چھوٹا غزوہ ہے، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس کا انہوں نے کیوں تذکرہ کیا؟ بہرحال یہ مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ آگے جی باب ہے، باب و ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمانا کہ بدر میں کون قتل ہوگا۔ اب یہ دیکھیے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا بڑا شاندار انداز ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جنگ بدر ہوئی نہیں، لیکن قتل جو جنگ بدر میں ہونے تھے ان کا پہلے تذکرہ کر دیا۔ اصولی ترتیب تو یوں ہونی چاہیے کہ پہلے جنگ بدر کا تذکرہ ہو، بعد میں اس کے مقتولین کا تذکرہ ہو، لیکن یہ ایک معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی طرف اشارہ فرمانا مقصود ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر ہونے سے پہلے ہی تذکرہ فرما دیا کہ کون کون قتل ہوگا، کہاں کہاں قتل ہوگا، پہلے بتلا دیا، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے پہلے انہی لوگوں کا تذکرہ کر دیا کہ جو جنگ بدر میں قتل ہوں گے۔ اچھا جی، اس میں حدیث پاک دیکھیے، حدیث نمبر 3950 ہے۔ بہ قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شریح بن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال حدثني عمرو بن میمون انه سمع عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ حدث عن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انه قال كان صديقا لأمیہ، امیہ بن خلف کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے دوست تھے۔ زمانہ جاہلیت سے، زمانہ کفر سے دوستی ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ وکانا امیۃ اذا مر بالمدینہ نزل علی سعد وکانا سعد رضی اللہ عنہ اذا مر بمکہ نزل علی امیہ، کہ امیہ بن خلف جب مدینہ سے گزرتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس قیام کرتا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے پاس پڑاؤ ڈالتے، اس کے پاس قیام کرتے۔
فلما قد یہ پہلے سے چلا رہا تھا دستور، فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، انطلق سعد معتمرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ فنظر علی امیہ بن مکہ، اپنے دستور کے مطابق امیہ بن خلف کے پاس قیام کیا مکہ میں۔ فقال لی امیہ انظر لی ساعۃ خلوۃ، امیہ سے کہا میرے لیے تنہائی کی گھڑی ڈھونڈو، خلوت کا وقت، لعلی ان اطوف بالبیت، تاکہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر لوں خلوت میں۔ فخرج به قریبا من نصف النہار، دوپہر کے قریب جو ہے امیہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلا، کہ یہ وقت دوپہر کی گرمی کی وجہ سے تنہائی کا تھا، لیکن پھر بھی آمنا سامنا ہو گیا۔ لقیہما ابو جہل، ان سے سامنا ہو گیا ابو جہل کا۔ اس نے کہا یا ابا سفیان، یہ کنیت ہے امیہ بن خلف کی، من ھذا معک، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا ھذا سعد، یہ سعد ہے۔ فقال له ابو جہل، تو ابو جہل نے کہا الا اراک تطوف بمکہ آمنا، کیا نہیں دیکھ رہا میں تمہیں کہ تم بڑے اطمینان کے ساتھ مکہ میں طواف کر رہے ہو؟ تو وقد آویتم الصبات، جبکہ تم نے ٹھکانہ دیا ہے بے دین لوگوں کو جو اپنا دین چھوڑ کر چلے گئے۔ صبات جمع صابی کی، صابی کا ویسے مشہور تو ہے ستارہ پرست، نجوم پرست، لیکن اصل معنی اس کا ہے جو اپنے دین سے ہٹ جائیں، دوسرے دین کی طرف چلے جائیں۔ تو مسلمانوں کو صابی کہا ابو جہل نے۔ وزعمتم، اور صرف ٹھکانے نہیں دیا بلکہ تمہارا کہنا یہ ہے، انکم تنصرونہم، کہ تم ان کی مدد بھی کرو گے، نصرت بھی کرو گے، تعینونہم، مدد بھی کرو گے۔ اما واللہ، اللہ کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے، ابی صفوان یعنی امیہ کے ساتھ، ما رجعت الی اہلک سالما، تو اپنے گھر والوں کے پاس سلامتی کے ساتھ نہ جا سکتے۔ تو حضرت سعد نے بھی کہا ورفع صوتہ علیہ، جتنی بلند آواز سے ابو جہل بولا تھا اس سے زیادہ بلند آواز سے، اونچی آواز کر کے اس کو جواب دیا، اما واللہ، اللہ کی قسم، لئن منعتنی ھذا، اگر تم مجھے اس چیز سے روکو گے، مکے میں ایسے گلیوں میں آنا جانا، چکر لگانا، مکے میں آنے سے روکو گے، لأمنعنک ما هو اشد علیک منہ، تو میں ضرور روکوں گا تمہیں اس چیز سے جو تم پر اس سے زیادہ سخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ طریقک علی اہل المدینہ، مدینے کا جو تمہارا راستہ ہے، مدینے سے جو تمہارا راستہ گزرتا ہے میں راستہ بند کر دوں گا۔ تو طریقک یہ لأمنعنک کا دوسرا مفعول ہے ما هو اشد، تو ما هو اشد مبدل منہ، اور طریقہ کا اس سے بدل ہے، اور طریقوں کا بھی پڑھا جا سکتا ہے ہوا مبتدا محذوف کی خبر بنا کر۔ تو گویا دھمکی دی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ تم اگر ہمیں مکے میں آنے سے روکو گے تو ہم تمہیں مدینے کے پاس سے گزرنے نہیں دیں گے، کیونکہ مکہ سے جب شام کی طرف جاتے ہیں تو راستہ میں مدینہ آتا ہے، مدینہ کے پاس سے گزر کر جاتے ہیں، دائیں یا بائیں سے مدینے سے گزر کر اور ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ فقال له امیہ، تو امیہ بولا لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم، اے سعد، ابو الحکم جو کہ سید اہل الوادی، اس مکہ وادی کا لوگوں کا سردار ہے، اس پر آواز اونچی نہ کرو۔ یہ ابو جہل کو مکہ والے ابو الحکم کہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب ابو جہل ڈالا۔ فقال سعد، تو سعد نے کہا تعنا عنکا یا امیہ، ہٹو ہم سے اے امیہ، اللہ کی قسم میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے انہم قاتلوک، کہ یہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، انہم قاتلوک، یہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، حضور کے صحابہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ قال بمکہ تھا، اس نے کہا مکہ میں قتل کریں گے؟ قال لا ادری، سعد نے کہا میں نہیں جانتا، بس یہ میں بتا رہا ہوں کہ تمہیں قتل کریں گے۔ حضور نے فرمایا ففزع لذلك امیہ فزعا شدیدا، تو امیہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرا گیا، ابو جہل بھول گیا اس کو، اب نہیں پڑ گئی۔ فلما رجع امیہ الی اہلہ، جب امیہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا، کہنے لگا اے ام صفوان، اس کا نام صفیہ ہے، اور اس کو کنیت جو ہے وہ ام صفوان ہے۔ اس کا الم ترئی ما قال لی سعد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مجھے سعد نے کیا کہا؟ کہنے لگی کہ کیا کہا؟ قال زعم ان محمدا اخبرہم انہم قاتلیہ، اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
محمد نے ان کو خبر دی ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کریں گے۔ فقلت له بمکہ تھا، میں نے پوچھا مکہ میں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ تو اس کے بعد امیہ نے کہا اللہ کی قسم میں مکہ سے نہیں نکلوں گا، قسم کھا لیں۔ فلما کان یوم بدر، جب بدر کا دن ہوا، استنفر ابو جہل الناس، ابو جہل نے لوگوں سے خروج کا مطالبہ کیا اور کہا ادرکوا عیرکم، اپنے قافلہ کی حفاظت کو پہنچو۔ فکرہ امیہ ان یخرج، تو امیہ نے نکلنا ناپسند کیا۔ ابو جہل اس کے پاس آیا، کہا اے ابو صفوان انک متی یراک الناس قد تخلفت، جب لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ تم پیچھے ہٹ گئے، وانت سید اہل الوادی، تم اہل وادی مکہ کے سردار ہو، تخلفوا معک، تمہارے ساتھ لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ فلم یزل به ابو جہل، ابو جہل مسلسل اس کو کہتا رہا، حتی قالا، یہاں تک کہ امیہ نے کہا اما اذ غلبتنی، جب تم نے مجھے بہت ہی زیادہ مجبور کر دیا ہے، تو واللہ، تو اللہ کی قسم میں خریدوں گا عمدہ ترین اونٹ مکہ میں عمدہ ترین اونٹ خریدوں گا، تاکہ جب کبھی بھاگنے کا موقع ہو تو تیزی سے بھاگ کے واپس مکہ آ جاؤں۔ پھر امیہ نے کہا اے ام صفوان جہزینی، میرا سامان سفر تیار کرو۔ کہنے لگی اے ابو سفیان تم بھول گئے تمہیں تمہارے یثربی بھائی نے کیا کہا تھا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ قال لا، کہا امیہ بن خلف کہتا نہیں بھولا نہیں ہوں۔ وما اريد ان اجوز معهم، میں تو ان کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتا، الا قریبا تھوڑا سا جاؤں گا بس پھر آ جاؤں گا۔ فلما خرج امیہ، تو جب امیہ نکلا بدر کی طرف، اخذ لا ينزل منزلا، تو جس بھی منزل میں پڑاؤ ڈالتا الا عقل بعیرہ، تو اپنے اونٹ کو باندھ کر رکھتا تھا۔ باقی لوگ تو اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیتے تھے چرنے کے لیے، لیکن یہ اپنے اونٹ کو اپنے پاس ہی باندھ لیتا تھا کہ بس کہیں کوئی خطرہ دیکھوں گا یا کوئی موقع ملے گا تو میں یہیں سے فوراً بھاگ جاؤں گا، اونٹ میرے پاس رہے۔ تو اس طرح منزل بمنزل جو ہے وہ جاتا رہا یہاں تک کہ لم یزل بذالک، یہ سلسلہ یوں ہی مسلسل رہا حتی قتلہ اللہ ببدر، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو بدر میں قتل کر دیا۔ تو اس کے قتل کا واقعہ بھی امیہ بن خلف کا بڑا دلچسپ ہے کہ امیہ بن خلف جو ہے اس کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے دوستی تھی۔ تو جنگ بدر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو اور اس کے بیٹے کو جو ہے پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا کہ میں اس کی حفاظت کر لوں، شاید بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ تو جان بچانے کے لیے امیہ بن خلف کا بھی اور اس کے بیٹے کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو یاد تھے کہ امیہ نے کیا کیا ظلم و ستم ان پر اٹھائے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا نجوت ان نجا امیہ، آج اگر امیہ بچ گیا تو میں نہیں بچتا۔ تو بس انصار مدینہ نے حملہ کرنے کے لیے آگے لپکے۔ جہت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے لحاظ بھی نہیں کر رہے اور اس کو قتل کرنا چاہتے، تو انہوں نے بیٹے کو آگے کر دیا، امیہ بن خلف کے بیٹے کو، کہ جتنی دیر میں یہ اس کو قتل کریں میں امیہ بن خلف کو جو ہے بچاؤں اور لے کے ادھر ادھر کہیں نکلنے کی کوشش کروں۔ لیکن انصار نے بہت جلد امیہ بن خلف کے بیٹے کو قتل کر کے پھر وہ امیہ کی طرف لپکے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیہ کی طرف اب آ گئے ہیں، گھیر لیا ہے، تو انہوں نے امیہ کو نیچے لٹایا اور خود اوپر لیٹ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اوپر ڈھال بن کر لیٹ گئے کہ میرے اوپر تو کم از کم میرے مسلمان بھائی وار نہیں کریں گے۔ لیکن اس لیٹنے کی وجہ سے امیہ بن خلف کا قتل جو ہے اور آسان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیہ بن خلف جو ہے بڑا لمبا چوڑا موٹا تازہ تھا۔ اب جناب وہ جب نیچے لیٹا، اوپر عبد الرحمن بن عوف لیٹے، تو دائیں بائیں سے اور پاؤں کی طرف سے انصار نے نیزے تلواریں چبو کے مار کے ستیہ ناش کر دیا امیہ بن خلف کا۔ اور اسی وجہ سے امیہ بن خلف کو مارنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا پاؤں مبارک بھی زخمی ہو گیا اور ایک عرصے تک ان کا وہ زخم رہا جنگ بدر میں جو ان کو لگا تھا۔ اور اس قدر اس کا حشر ہو گیا کہ بعد میں آگے تذکرہ آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے لوگوں کو، مقتولین کو ایک بدبودار کنویں میں پھینکوا دیا تھا، تو باقی سارے سردار وہاں ڈال دیے گئے۔ امیہ بن خلف کی لاش اتنی پھول گئی تھی کہ جب اس کو کھینچا گیا تو
وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے پھیل گئے، بکھر گئے، اس وجہ سے اس کو نہیں ڈالا گیا۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ پاک ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔